آگے جو ہے وہ سورہ شورا شروع ہو رہی ہے۔ سورہ شورا کا بھی ایک مرکزی مضمون ہے، سورہ شورا کا مرکزی مضمون، اور وہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کو قائم کرنا، غالب کرنا، نافذ کرنا۔ ایک ہے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ، اس کو پھیلانا، ایک ہے اس کو قائم کرنا، یہ بطور نظام حیات ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اسلام کا عطا کردہ نظام معاشرت ہماری معاشرت میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اسلام کے احکامات پر عمل ہو۔ اسلام کا نظام معیشت، ہماری معیشت میں اللہ کے احکامات آ جائیں، ہماری روزی روٹی حلال ہو جائے، کاروبار حلال ہو جائیں، کاروبار مملکت حلال ہو جائے۔ اسلام کا نظام سیاست، اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے، تمام مخلوقات کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ ہو، اور یہ صرف اللہ کا دین ہی دے سکتا ہے، یہ دنیا کا کوئی اور دین اور کوئی اور نظام نہیں دے سکتا۔ اسلام کا نظام عدالت اور نظام قانون یہ جو ہے وہ آ جائے، تاکہ ہر فرد کو، کمزور ہے یا طاقتور، اس کو انصاف ملے۔ اور اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے بھی وہی قانون بنایا ہے، وہی طریقہ مقرر کیا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے لیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ سارے نبیوں کی مشترکہ دعوت کیا ہے؟ ان اقیم الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو، غالب کرو، نافذ کرو۔ ولا تتفرقوا، تفرقوں میں نہ پڑو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف کر کے اتنی نفرتیں نہ پیدا کرو آپس کے اندر کہ اس کے نتیجے میں میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں وہ نہیں کہہ سکتا، میں یہ، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا، اور دوسرے کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا کہ دین بیزاری والی نہیں۔ دین مقصد ہونا چاہیے، جزوی اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں، رہیں، دین بطور نظام حیات۔ اب دین کو نافذ کرنے کی جو جد و جہد کرتے ہیں لوگ، قرآن نے بتایا کہ ان کے اندر کون سے صفات ہوں گی، کون سی خوبیاں ہوں گی کہ وہ یہ کام کر سکیں گے۔ ایک پورے رکوع کے اندر وہ بیان کر دی، میں صرف گنوا سکتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، گنوا سکتا ہوں، وہ گنوا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، پہلی تو اپنی ترجیح مقرر کی جائے۔ ترجیح یہ مقرر کرو، جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ، ان کی ترجیح کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت۔ اسی سے سوچ میں اندر تبدیلی آئے گی، فکر کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اگر اپنی آخرت مطلوب ہے تو پھر اس کے لیے وقت اور صلاحیتیں لگانا ہوگی، پیسہ لگانا ہوگا، وقت لگانا ہوگا، صلاحیتیں لگانا ہوگی اس کام کے لیے۔ اگر دنیا مطلوب ہے تو پھر دنیا کے لیے وقت لگانا ہوگا، پیسہ لگانا ہوگا، صلاحیتیں لگانا ہوگی۔ اور اللہ کہتا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے نا وہ تو بہت تھوڑا ہے، جو اللہ کے پاس ہے اہل ایمان کے لیے وہ بہت زیادہ ہے، اور باقی رہنے والا ہے، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تمہیں جو کچھ ملا ہے، کسی کو قارون کے خزانے بھی مل جائیں تو آخرت کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و منزلت مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو، کسی ظالم کو کسی ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ وہ تو نافرمان ہے، وہ تو باغی ہے، وہ تو سرکش ہے، کیوں دے؟ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک قدر کس کی ہے؟ شروع میں بتا چکا ہوں، سب سے زیادہ قدر ہدایت کی۔ جو ہدایت مانگتا ہے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، اور ہم سب سے زیادہ اپنی زندگی میں ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور دیکھو، جو طلبگار نہیں بنا تو نبی کا چچا ہونے کے باوجود ہدایت نہیں ملی۔ ابو لہب کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور پیدائش کے وقت خوشی منائی تھی اس نے۔ ابو جہل کون تھا؟ برادری میں چچا تھا، اور کتنے خاندان کے لوگ تھے۔ لیکن جو طلبگار بنے تو صہیب کون تھے؟ روم کے رہنے والے۔ بلال کون تھے؟ حبشہ کے رہنے والے۔ سلمان کون تھے؟ ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے، سلمان فارسی۔ ہدایت کے طلبگار بنے، انہیں ہدایت مل گئی۔
جو ہدایت کے طلبگار نہیں بنے وہ مکے میں رہتے تھے، ان کی زبان میں قرآن تھا، نبی کے سکے چچے ہیں، گھر ساتھ ہے، ہدایت کے طلبگار نہیں بنے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون۔ تو آخرت کی نعمتیں دائمی اور ابدی ہیں۔ اور پھر کبھی بھی اپنے اسباب جو ہیں، دوسری نمبر، اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہ ہو کہ ہمارے پاس وسائل بڑے محدود ہیں، ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، افرادی قوت کم ہے۔ اہل ایمان کو ہمیشہ فتوحات اللہ کی مدد اور نصرت کے ذریعے سے ہوئی ہیں، وسائل کی کثرت اور قوت کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ دنیا کی تاریخ کے اندر جتنا بھی اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہوا، جتنی بھی انہوں نے جنگیں لڑی، کبھی بھی وہ کفر کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، نہ افرادی قوت کے اعتبار سے، نہ وسائل کے اعتبار سے، نہ اسلحہ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے۔ تو کبھی بھی بندہ مومن کا اصل اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ بندہ مومن کا اصل اعتماد، اس کا اصل سہارا اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ اصول ہے۔ تم اللہ کی مدد کے لیے نکلو۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے کام کرو، اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے لیے راستہ آسان کرے گا، اللہ تمہارے مددگار پیدا کر دے گا۔ تو بندہ مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانا اور کبھی غصے کی حالت میں کوئی کام سر انجام نہیں دینا۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، لوگوں کو پیغام پہنچانے کا کام ہے۔ تحمل، بردباری، ہوش مندی، اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کرو گے تو کام ہوگا۔ اگر مشتعل ہو جاؤ گے، غصے میں آ جاؤ گے تو آپ کی شخصیت مائنس ہو جائے گی، نیگیٹو امپیکٹ ہوگا آپ کی شخصیت کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے تمہارے چہرے پر اگر کوئی تھپڑ مارے ایک سائیڈ پر، تو تم اپنا دوسرا حصہ، دوسری گال بھی اس کو پیش کر دو۔ اتنا ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے برداشت کرنے کا۔ اگر کوئی تمہارے چہرے پر ایک سائیڈ پر تھپڑ مارے تو اسے دوسرا گال بھی پیش کر دو، اتنی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے برداشت کا۔ پھر یہ کہ مخالفین کو درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ جو کام بھی کرو اس میں خالص اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری بات کہ جو کام بھی کرو باہم مشورے کے ساتھ کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ باہم مشورے سے، جب مشورے سے کام ہوتا ہے تو غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے، بہت کم۔ اور پھر یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور برائیوں سے بچو۔ یہ وہ صفات ہیں جو مطلوب ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔